بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکم رجب المرجب حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا بابرکت دن ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری امامت اگر دیکھی جائے تو وہ 19 سال پر محیط تھی۔ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام تھے تو ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خانوادہ اور عزیز و اقارب کی موجودگی میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور ایک صندوق ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اے محمد، اس صندوق کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور پھر اپنے خانوادہ کے دیگر افراد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اس میں کوئی درہم و دینار نام کی کوئی شے ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں لکھتے ہیں کہ اس صندوق میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور ان کے اسلحہ تھے، یعنی کہ اس طرح آپ نے منصب امامت کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ایسا دور نہیں تھا کہ جس دور میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ پورے حجاز میں 20 افراد بھی ایسے نہیں کہ جن میں ہمارے چاہنے والے ہوں، یعنی کہ اب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے گرد لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا جو علم حاصل کرتے، جن میں اپنے وقت کے نامور علماء میں سے اگر دیکھا جائے قتادہ بن دعامہ اور امام ابو حنیفہ جیسے افراد شامل ہیں کہ جنہوں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسب فیض حاصل کیا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر دور دیکھا جائے تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مشکلات سے نبرد آزما تھے ان میں ایک اہم مسئلہ اسلامی احکامات میں تحریفات کا تھا، یعنی کہ ایک ایسا دور کہ جس میں درباری علماء کی تعداد کثرت سے پائی جاتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکمران اپنے ساتھ مکہ اور مدینہ جب جاتے تو درباری علماء کو لے جاتے کہ جن کی موجودگی سے وہ اپنے لیے اس کو ایک بہترین وسیلہ سمجھتے تھے کہ عوام کے درمیان پذیرائی حاصل کی جائے، اور اس کے علاوہ ان درباری علماء سے قرآن مجید کی غلط تفاسیر بیان کروائی جاتی۔ جب یہ حکمران اقتدار کے نشے میں مست ہوتے، یہ لوگ دیکھتے کہ اب عوام کے سامنے اگر کوئی بات پیش کی جائے تو عوام اسے قبول کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرے گی، تو یہ ان درباری علماء سے استفادہ حاصل کرتے اور غلط تفسیر بیان کرتے۔ ان میں سے اگر ایک تحریف جو اس وقت رائج تھی آپ کے سامنے اگر رکھوں تو وہ تھی اولی الامر کی غلط تفسیر، یعنی کہ ایک ایسا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ان درباری علماء کے ذریعے کہ حاکم کیسا بھی ہو، ظالم اور جابر ہو یا کسی بھی ناجائز طریقے سے اقتدار میں آیا ہو تو عوام کو اس کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا امر تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام میں تحریفات بڑھتی گئی، اور ایسے موقع پر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح معنوں میں اسلامی احکام لوگوں کے سامنے رکھے اور قرآن مجید کی تفاسیر بیان کی۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں منبر رسول پر جلوہ فروز ہوتے تو آپ کے گرد علم حاصل کرنے والوں کا ایک سمندر ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو بھی افراد شرکت کرتے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ ہو جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام کے اس دور کا مطالعہ کریں کہ جس دور میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ متوسط طبقے کے بہت سے افراد جوگ در جوگ اہل بیت علیہم السلام کے گرویدہ ہوتے گئے، جن کو دنیا نے تشیع کے نام سے جانا۔